اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قول آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ جانشین صحابہ میں سے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ جانشین صحابہ ہیں کہ حدیث کی دنیا میں مختلف اقوال کے بعد اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے صحابہ میں سے آپ کا نام شامل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ حدیث کے بہت ہی مختصر الفاظ ہیں۔ اب اس حدیث سے ہم نے سبق کیا حاصل کرنا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام میں، یعنی آدمی کے اسلام میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑتا ہے، بیکار چیزوں کو حاصل نہیں کرتا۔ جو مطلب کی بات ہو، علم کی بات ہو، علم سیکھنے کی بات ہو، میں پانی پی سکتا ہوں کہ نہیں، میں کولڈ ڈرنک کوئی سی بھی پی سکتا ہوں کہ نہیں، میں خوشبو لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں فلاں جگہ جا سکتا ہوں کہ نہیں، میں اس جگہ جا سکتا ہوں کہ نہیں۔ بیکار چیزوں میں پڑھنا، فضول چیزوں میں پڑھنا، سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ ایمان کا خطرہ ہوتا ہے کہ بیکار چیزوں میں پڑھ کر بیکار سوال، فالتو سوال، بلا وجہ کے سوال کر کے انسان بعض اوقات کفر تک جا پہنچتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ایک چیز ہم انسان، خصوصاً ہم مسلمان، جس چیز کو ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے وہ ہے وقت کا ضیاع کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے حضور پاک کو خوشی محسوس ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ نماز پڑھنے سے حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے پہنچتی ہے۔ تو پھر بلا وجہ نماز میں آپ کو سارے مسائل بھی معلوم ہوں، طہارت کے مسائل بھی معلوم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان مولوی صاحب سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے بلا وجہ کے سوال کرتا رہے، مقصد یہ ہو کہ سامنے والے کو ہم نے پریشان کرنا ہے، یا پھر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں تو علم آتا ہے لہٰذا ہم سامنے والے کو نیچا دکھا دیں، یا پھر ادھر ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں سوال اس لیے کروں کہ مجھے تو پتہ ہے لیکن میرے ساتھ جو اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا یا اس کو اس مسئلے کے بارے میں نہیں معلوم، تو میں سوال کروں گا تو میرے اس سوال پوچھنے سے اوروں کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ سوچ کر سوال کرنا، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ مسلمان وہ کام کرے کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہو اور آخرت کا فائدہ ہو۔ دنیا کا فائدہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر وہ حاصل کرتا ہے، علم کے طور پر یا حق حلال روزی کمانے کے طور پر، میاں بیوی کے حقوق کے طور پر، بچوں کے حقوق کے طور پر، ماں باپ کے حقوق کے طور پر، پڑوسیوں کے حقوق کے طور پر اگر وہ دین کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو پھر بلا وجہ کا انسان سوال کرتا پھرے کہ یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ پی سکتے ہیں کہ نہیں، وہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ سلام دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ مطلب کم لفظوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، بیکار چیزوں میں اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
حضور کا یہ فرمان کہ انسان کے اسلام کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس فرمان کا صحیح معنوں میں اللہ ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔